معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر اسماء اعجاز کی کتاب لگن۔ آپ نے شبنم کے متعلق پھر کیا سوچا ہے؟ عالیہ بیگم نے شوہر سے پوچھا۔ وہ ابھی رات کا کھانا کھا کر باہر لان میں آ کر بیٹھے تھے۔ گرمیوں کی خوشگوار رات تھی، ہر سو چاندنی چٹکی ہوئی تھی اور فرحت بخش ہوا کے جھونکے بڑے کیف آور تھے۔ کیوں؟ کیا ہوا اسے؟ فریدو نے چونک کر بیوی کی طرف دیکھا۔ لو اور سنو، عالیہ بیگم تیزی سے بولی۔ بیٹی جوان ہو چکی ہے اور آپ آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں۔ اس کی ہم عمر لڑکیاں تو دو بچوں کی مائیں بن چکی ہیں۔ اس وقت اگر اس کی شادی نہ کی گئی تو پھر ڈھنگ کا رشتہ ملنا مشکل ہو جائے گا۔ فریدو نے ایک طویل سانس لی اور قدرے توقف کے بعد بولے۔ بیگم، اتنے رشتے آئے مگر تمہارے معیار پر کوئی بھی پورا نہ اترا۔ کسی میں کوئی عیب نکال دیا، کسی میں کوئی نقص ڈال دیا۔ وہ رشتے بھی تو بس یوں ہی سے تھے۔ کیوں؟ بھلا بیرسٹر وحید کے بیٹے کا رشتہ کوئی برا تھا؟ گھرانہ چھوٹا تھا۔ عالیہ بیگم نے برا سا منہ بنایا۔ پروفیسر سجاد کے رشتے میں بھلا کیا برائی تھی؟ لڑکا معمولی شکل و صورت کا تھا، ویسے اس کی تنخواہ بھی کم تھی۔ عالیہ بیگم نے ہونٹ سکوڑ کر کہا۔ اور سیٹھ جمشید کے بیٹے کے متعلق کیا خیال ہے؟ لڑکے کا چال چلن مشکوک تھا، کئی ایک لڑکیوں سے اس کے تعلقات تھے۔ وسیم تو ہر لحاظ سے دیکھا بھالا تھا۔ میرے مجبور کرنے کے باوجود تم نے انکار کیوں کر دیا تھا؟ اس کی تنخواہ بھی تو کم تھی۔ بے شک وہ خوبصورت ہے، نیک چلن ہے، پڑھا لکھا ہے، مگر اتنے چھوٹے گھر میں بلا لڑکی کیوں کر دے سکتی تھی؟ عالیہ بیگم نے ناک منہ چڑھائی۔ بیگم، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ لڑکا ہونہار ہونا چاہیے، آہستہ آہستہ ترقی کے زینے میں چڑھتا چلا جائے گا۔ پیدا ہوتے ہی کوئی ڈپٹی کمشنر تو نہیں بن جاتا نا۔ مگر میری دلیل کو تو تم نے کوئی وقت نہ دی، کسی بھی رشتے کو تم نے قبول نہ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ تمہاری جوان بیٹی اب تک جوں کی توں بیٹھی ہے۔ تم اندازہ نہیں کر سکتی کہ یوں بار بار کے انکار سے لڑکی کو کس قدر ذہنی کوفت اٹھانی پڑتی ہے، اسے احساس کمتری کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ ان سب رشتوں میں وسیم مجھے سب سے زیادہ پسند آیا تھا، تو کیا بیٹی کو بھوکوں مرنے کے لیے اس کے پلے باندھ دیتی؟ عالیہ بیگم تیزی سے بولیں۔ ملنے والے کیا سوچتے کہ فریدوں کی بیٹی کی شادی ایک معمولی سے گھرانے میں کر دی گئی؟ آخر ہماری بھی تو کوئی عزت ہے، کوئی ساکھ ہے، اور اسے ہر حالت میں قائم رہنا چاہیے۔ تمہاری سوچ کا ڈھنگ غلط ہے بیگم۔ شادی کے بعد دولت لڑکی کی قسمت کی ہوتی ہے۔ وسیم کے رشتے کو تم نے انتہائی بے دردی سے ٹھکرا دیا۔ وہ ڈپٹی چیف کے عہدے پر ترقی پا چکا ہے اور عنقریب تربیت کے لیے انگلینڈ جانے والا ہے۔ ارے اچھا! عالیہ بیگم نے حیرت سے پلکیں جھپکائیں۔ آپ کو کیوں کر معلوم ہوا؟ اس کی فرم کا ایک آدمی ملا تھا، اس کی بہت تعریف کر رہا تھا۔ کتنی تنخواہ ہو گئی اب اس کی؟ عالیہ بیگم نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ یہی کوئی 1500 روپے ماہوار تو مل ہی جائے گی۔ ہاں، یہ تنخواہ تو کوئی بری نہیں۔ عالیہ بیگم کچھ سوچتی ہوئی بولیں۔ مگر بات پھر وہی آڑے آتی ہے، گھرانہ چھوٹا ہے۔ بیگم، تم یوں ہی گھرانے کو چاٹتی رہو گی، فریدو نے قدرے تلخی سے کہا۔ تمہیں ایسا شاندار لڑکا ملنے سے رہا، کم از کم یہ تو سوچو کہ وسیم اپنے ہی خاندان کا لڑکا ہے، اس کی ماں تمہارے رشتے کی بہن لگتی ہے۔ عالیہ بیگم گہری سوچ میں ڈوب گئیں۔ میرے خیال میں اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ اس کی والدہ شاید اب بھی شبنم کو اپنی بہو بنانے پر رضامند ہوں۔ دولت کی بنیاد پر بنی ہوئی آن کی یہ بلند و بالا عمارت زیادہ دیر پر نہیں ہوتی۔ دولت پر زیادہ بھروسہ کرنا عقل مندی نہیں۔ آج ہمارے پاس ہے تو کل کو کسی اور کی بن سکتی ہے۔ ہمیں خاندانی شرافت اور ہونہار لڑکا چاہیے۔ حالات کے پیش نظر میں کچھ آپ سے متفق ہوتی جا رہی ہوں۔ عالیہ بیگم دھیرے سے بولیں۔ ذہن سے اپنی بڑائی اور احساس برتری کے خیالات کو نکال دو۔ یہ سب دولت والوں کے ڈھکوسلے ہیں۔
اسی میں ہماری بہتری ہے، اسی میں ہماری بچیوں کے شاندار مستقبل کی تعبیر ہے۔ خیر، ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں جو اپنی بچیوں کے لیے ڈھنگ کے رشتے بھی نہ تلاش کر سکیں۔ بہرحال، وسیم کی ترقی کا سن کر میں بھی آپ سے متفق ہوں کہ یہ تمام رشتوں سے بہتر ثابت ہوگا۔ تو پھر بسم اللہ کرو، کل ہی اس کی والدہ کو اپنی رضامندی کا خط لکھ دو۔ اتنی بھی جلدی کاہے کی ہے؟ 2 روز سوچنے کا موقع تو ہونا ہی چاہیے۔ ایسے کاموں میں عجلت اچھی نہیں ہوتی، سوچنے میں وقت ضائع کرنا فضول ہے۔ اب تک تمہیں اندازہ ہو چکا ہوگا کہ آج کل کے زمانے میں اچھے لڑکے کا ملنا محال ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ موقع بھی ہاتھ سے کھو دیں۔ بہتر ہے میں کل ہی خط لکھ دوں گی۔ عالیہ بیگم نے ہتھیار ڈال دیے اور فریدوں کو محسوس ہوا گویا ایک عظیم بوجھ ان کے ذہن سے اتر چکا ہو۔ وعدے کے مطابق شہناز اپنی اسکیم پر عمل شروع کر چکی تھی۔ اس کی امی شائستہ بیگم چند ایک بار بیٹی کے ہاں مومی کو دیکھ چکی تھیں، مگر ان کے ذہن میں یہ خیال کبھی نہ ابھرا تھا کہ اسے اپنی بہو بنا لیں۔ شہناز نے وقتاً فوقتاً جب ماں کے سامنے اس کی تعریفوں کے پل باندھے تو انہوں نے اپنی سوچوں کا دھارا اس کی طرف موڑ دیا۔ شبنم کا قصہ تو تقریباً ختم ہی ہو چکا تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس طرف سے نا امید ہو چکی تھیں۔ شہناز نے ماں کے اشتیاق کو اس قدر بھڑکایا کہ مومی انہیں دن بدن اچھی لگنے لگی، اور جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ بڑے لوگ جیسا مشہور ناول لکھنے والی میمونہ یہی ہے تو انہوں نے دل ہی دل میں اسے اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر ابھی انہوں نے بات دل ہی میں رکھی، وہ بیٹے کی رائے لیے بغیر جلد بازی میں کوئی فیصلہ کرنا نہیں چاہتی تھیں۔ شائستہ بیگم کے ذہن میں مومی کے متعلق تگ و دو ابھی جاری ہی تھی کہ انہیں عالیہ بیگم کا خط ملا۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے سوکھے دانوں پر پانی پڑ گیا ہو۔ اس رشتے کی تو وہ دل سے خواہش مند تھیں اور اب عالیہ بیگم منہ سے اس کی حامی بھر رہی تھیں۔ انہیں اس سے بڑی اور کیا خوشی ہو سکتی تھی؟ وسیم کے دلی جذبات سے بے خبر انہوں نے مومی کے خیالات کو یکسر ذہن سے نکال پھینکا اور عالیہ بیگم کو اسبات میں جواب دینے کا فیصلہ کر لیا۔ وسیم دفتر سے لوٹا تو ماں کو باغ و بہار موڈ میں پایا۔ اس نے بڑے پیار بھرے انداز میں ماں کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے پوچھا، امی آج آپ بہت خوش نظر آ رہی ہیں، کیا کوئی خزانہ مل گیا ہے؟ ہاں بیٹے، بات تو کچھ ایسی ہی ہے۔ ماں کے چہرے سے ہنسی چھوٹی پڑ رہی تھی۔ کیا مل گیا؟ وسیم نے پر اشتیاق نگاہوں سے ماں کی طرف دیکھا۔ جس چیز کی آرزو تھی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، ذرا ہم بھی تو سنیں۔ تمہارے لیے میں نے بڑی اچھی دلہن ڈھونڈ لی ہے، ماں نے بلائیں لیتے ہوئے کہا۔ وسیم کا ذہن فوراً مومی کی طرف گیا۔ تو شنو نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ اس نے دل ہی دل میں پوچھا، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے امی۔ وسیم مسرت سے جھوم کر بولا، کیسی لگی ہے آپ کو لڑکی؟ بہت اچھی، بڑی سمجھدار، پڑھی لکھی اور خوبصورت بھی۔ وسیم نے ٹکڑا لگایا۔ ہاں، خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے باپ کی بیٹی۔ وسیم کے ذہن کو جھٹکا لگا۔ امی یہ سب باتیں تو یقیناً اس میں موجود ہوں گی، مگر بڑے باپ کی بیٹی ہونے میں مشکوک ہوں۔ کیا کہہ رہے ہو بیٹے؟ ماں نے چونک کر بیٹے کی طرف دیکھا۔ اچھی طرح جانتے ہوئے بھی انجان بن رہے ہو؟ امی میں کچھ سمجھا نہیں۔ وسیم پریشان نظروں سے ماں کی طرف دیکھنے لگا۔ میں کوئی پہیلیوں میں تو بات نہیں کر رہی۔ ماں نے پیار سے اس کا سر سہلایا۔ امی شاید اس لڑکی کی امارت کے متعلق آپ نے غلط اندازہ لگا لیا ہے۔ وسیم نے ماں کی غلط فہمی دور کرنی چاہیے۔ کیا اتنے دن وہاں رہ کر بھی تم اندازہ نہیں لگا سکے؟ میں وہاں رہا؟ آپ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ وسیم نے متحیر نگاہوں سے ماں کی طرف دیکھا۔ لو اور سنو، اب لگا ہے مجھے بنانے۔ ماں نے شفقت سے اس کے گال پر ہلکی سی چپت لگائی۔ امی جان، باخدا میں نہیں سمجھا، آپ کس لڑکی کا ذکر کر رہی ہیں؟ کتنا بھولا ہے میرا بیٹا۔ ماں کھلکھلا کر ہنس دی۔ یہ لو خود ہی پڑھ لو۔ وسیم نے بےتابی سے لفافہ کھولا۔ خط کا متن پڑھتے ہی اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ خط کے الفاظ اس کی آنکھوں کے سامنے ناچنے لگے۔ اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ کیا سمجھا تھا اور حقیقت کیا نکلی؟
اس نے گھبرا کر ماں کی طرف دیکھا۔ وہ مسکراتی نگاہوں سے اس کی طرف متوجہ تھیں۔ فرط مسرت سے وہ بیٹے کے چہرے پر اضطراب کے آثار نہ دیکھ سکیں۔ تو امی کیا فیصلہ کیا آپ نے؟ اس نے ڈوبتی آواز میں پوچھا۔ میری دیرینہ خواہش بھر آئی ہے۔ فیصلہ تو کیا کرایا ہے بیٹے۔ امی جان، مگر پہلے تو وہ لوگ انکار کر چکے تھے، تو پھر کیا ہوا؟ اب تو حامی بھر لی ہے نا۔ آپ نے اس تبدیلی کی وجہ سوچی؟ وجہ کیسی؟ ماں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ آخر پہلے صاف جواب دے کر اب اقرار کیوں کیا ہے؟ وسیم نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ لڑکی والے ہیں، اسی میں انہوں نے بہتری سمجھی ہوگی۔ شائستہ بیگم بات کو ٹالتے ہوئے بولی۔ آپ بھی کس قدر بھولی ہیں امی جان۔ وسیم نے بازو ماں کی گردن میں حمائل کر دیے۔ آپ کی رائے کا حقیقت سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ کیا مطلب؟ قدرے خفگی سے شائستہ بیگم نے اس کے بازو پرے ہٹا دیے۔ زمانہ بہت مادہ پرست ہو چکا ہے امی۔ ہر کام میں اپنا ہی فائدہ مقدوم سمجھا جاتا ہے، ہر کام میں اپنا ہی فائدہ مقدم سمجھا جاتا ہے، اور خالہ جان بھی اسی دور کی مکین ہیں۔ صاف صاف کہو، میں تمہاری پہیلیاں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ بڑے لوگ ہمیشہ بڑے ہی لوگوں سے ناتا جوڑا کرتے ہیں۔ وسیم قدرے توقف سے بولا۔ مگر ہم تو بڑے نہیں، ماں نے اطمینان سے جواب دیا، اور اسی وجہ سے پہلے اس رشتے سے انکار کر دیا گیا تھا۔ تو کیا اب ہم بڑے بن گئے ہیں؟ خیر بڑے تو نہیں، ہاں البتہ میری ترقی ضرور ہو گئی ہے۔ 500 روپے اور 1500 روپے ماہوار میں بہت فرق ہے۔ اب میرا تابناک مستقبل ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور شاید اسی وجہ سے انہوں نے ہماری موجودہ حیثیت کو برداشت کر لیا ہے۔ میں تم سے متفق نہیں، شائستہ بیگم نے پرسکون لہجے میں کہا۔ وہ پیسے والے لوگ ہیں، اگر انہیں عمارت ہی کی آرزو ہوتی تو ایک سے ایک بڑا گھرانہ ان کی بیٹی کو بخوشی قبول کر لیتا۔ انہیں ہماری طرف راغب ہونے کی بھلا کیا ضرورت پڑی تھی؟ مگر حقیقتاً ایسا نہیں ہوا۔ تم بھلا کیا جانو؟ امی جان، اگر ٹھنڈے دل سے سوچیں تو ہر چیز عیاں ہو جائے گی۔ عمارت کی گود میں پلنے والے کتنے فیصدی لڑکے ایسے ہیں جو ہر قسم کے عیوب سے پاک ہیں۔ دولت کی فراوانی اور ذاتی نافرمانی کی بدولت وہ والدین کی خون پسینے کی کمائی دونوں ہاتھوں سے اندھا دھند لٹاتے ہیں۔ ان کی زندگی کی ہر شام کلب کی رنگینیوں کی نظر ہو جاتی ہے۔ عارضی سکون شراب کے جام میں تلاش کیا جاتا ہے۔ غیر لڑکیوں کے ساتھ سرے عام فحش حرکات اور آزادانہ میل جول وہ فیشن کا ایک تقاضا سمجھتے ہیں، اور اسی لیے خواہش رکھتے ہوئے بھی وہ کسی بڑے آدمی کے بگڑے ہوئے بیٹے سے اپنی بیٹی کی قسمت پھوڑنے کا خطرہ مول نہ لے سکے۔ تو کیا انہوں نے اس سے پیشتر ان باتوں کے متعلق نہیں سوچا ہوگا؟ ضرور سوچا ہوگا، مگر مناسب رشتہ نہ ملنے کی صورت میں انہیں پھر سے اس طرف رجوع کرنا پڑا۔ میں تمہاری مرضی جاننا چاہتی ہوں، شائستہ بیگم نے صاف صاف پوچھا۔ امی جان، میں اس رشتے کے لیے تیار نہیں۔ وسیم بھی دو ٹوک بات کرنے پر اتر آیا۔ وجہ؟ ہم لوگ بڑے باپ کی بڑی بیٹی کی ناز برداریاں اٹھانے کی سکت نہیں رکھتے۔ اس کا اظہار خود خالہ جان میرے سامنے کر چکی ہیں۔ فی الحال ان کی نظر میری قابلیت پر ہے۔ آپ کا وجود ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ ان کی حتی الامکان یہی کوشش ہوگی کہ مجھے آپ سے دور کر دیا جائے، ماں بیٹے کے درمیان دولت کی دیوار کھڑی کر کے نفرت کا بیج بو دیا جائے، بات بات پر آپ کی تصحیح کی جائے۔ ان کی اولین خواہش ہوگی کہ مجھے گھر داماد بنا کر رکھیں، مگر میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکوں گا امی جان۔ آپ کی دی ہوئی تعلیم نے مجھے یہ راستہ تو نہیں دکھایا تھا، پھر بھلا میں کیوں کر اپنی ماں کی بے عزتی برداشت کر سکوں گا؟ یہ کیوں کر گوارا کر سکوں گا کہ جس ماں نے مجھے پال پوس کر اس قابل بنایا کہ بڑے بڑے لوگ اپنی بیٹیوں کا رشتہ مجھ سے کرنا پسند کریں، اسے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دوں؟ طبیعتوں کے تفاوت سے آپس میں شکنجی ہو سکتی ہے۔ میں اپنے اصولوں پر کاربند رہنے کی کوشش کروں گا، اور وہ مجھے اپنے راستے پر چلانے کے لیے کمر بستہ ہوگی۔ نتیجتاً اختلافات بڑھتے جائیں گے، اور یہ گھر جو اتنے مصائب اٹھانے کے باوجود جنت کا نمونہ بنا رہا ہے، جہنم زار بن جائے گا۔ نہیں امی،
یہ کبھی نہیں ہوگا، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ میں کافی عرصے سے اس گھر کے ہر فرد کا اچھی طرح تجزیہ کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں، ورنہ شروع میں مجھے آپ کی خواہش سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔ اگر آپ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود اپنی ہی ضد پر اڑی رہیں تو میں تمام عمر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لوں گا۔ شائستہ بیگم دم بخود سی بیٹے کی لمبی چوڑی تقریر سنتی رہیں۔ آج شاید زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے ان کے سامنے زبان کھولی تھی۔ جب وہ خاموش ہوا تو شائستہ بیگم کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ وسیم نے حالات کا کس قدر صحیح تجزیہ کیا تھا۔ اس کے دلائل بڑے ٹھوس اور حقیقت پر مبنی تھے۔ جوں انہوں نے اس کی باتوں کے متعلق بغور سوچا، عالیہ بیگم کا وجود ان کے سامنے اپنے اصلی روپ میں آتا چلا گیا، اور پھر بے اختیار انہوں نے بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ مجھے تم پر فخر ہے بیٹے۔ شائستہ بیگم کے چہرے پر مسرت کے آثار تھے۔ میں حیران ہوں کہ یہ سب کچھ میری سمجھ میں کیوں نہ آ سکا۔ امی، آپ بہت سادہ لوگ ہیں، دوسروں کی چکنی چپڑی باتوں سے جلد متاثر ہو جاتی ہیں۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتی کہ موجودہ زمانے میں ہر دولت والے کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک وہ جو صرف نمائشی ہے، صرف دنیا کو دکھانے کے لیے، اور دوسرا حقیقی۔ یہ لوگ اپنی حقیقت اس خوش اسلوبی سے چھپائے رکھتے ہیں کہ آپ جیسا سادہ لوگ بآسانی ان کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ بہرحال میرے لیے یہ انتہائی مسرت اور ذہنی سکون کا باعث ہے کہ آپ نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے اور تلاش کا ایک لامتناہی سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو چکا ہے۔ ماں نے وسیم کے بالوں کو سنوارتے ہوئے کہا، کیسی تلاش؟ تمہاری دلہن کی تلاش۔ شائستہ بیگم دھیرے سے مسکرائیں۔ وہ تو شنو ڈھونڈ بھی چکی، صرف آپ کی رضامندی درکار ہے۔ وسیم قدرے جھپ گیا۔ کیا؟ ماں نے چونک کر بیٹے کی طرف دیکھا۔ ہاں امی، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ وسیم نے ماں کے دونوں ہاتھ پکڑ کر پیار بھرے لہجے میں کہا، بہت اچھی لڑکی ہے۔ شنو نے ڈھونڈی اور پسند کر لی۔ چپکے ہی چپکے انہوں نے مصنوعی خفگی کا اظہار کیا۔ نہیں، آپ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے مناسب موقع کی متلاشی تھی۔ چل ہٹ، بڑا چال باز ہو گیا ہے۔ ماں نے مسکرا کر اسے پیچھے ہٹا دیا۔ اچھا بتا تو بھلا کون سی لڑکی ہے؟ مومی۔ وسیم دل کی دھڑکنوں پر قابو پاتا ہوا بولا، مومی؟ ماں نے چونک کر پوچھا، پھر جیسے یک بیک مطمئن سی نظر آنے لگیں۔ کیوں امی، کیسی ہے؟ قدرے توقف کے بعد وسیم نے پوچھا۔ شکل و صورت کی تو بہت پیاری ہے۔ عادات و خصائل کے متعلق شنو اس کی بہت تعریف کرتی ہے۔ در حقیقت وہ ہے ہی تعریف کے قابل۔ وسیم خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ تجھے اچھی لگتی ہے نا؟ وسیم نے جھپتے ہوئے سر ہلایا۔ اگر لڑکی تجھے پسند ہے تو مجھے بھی پسند ہے۔ انہوں نے گویا فیصلہ صادر کر دیا۔ مجھے اس کے گھر کا اتا پتہ بتا تاکہ بات آگے بڑھا سکوں۔ امی زندہ باد۔ وسیم بے خود ہو کر ماں سے لپٹ گیا اور شائستہ بیگم انتہائی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ بیگم صاحبہ آداب۔ ارے فضل، تم صبح کدھر آ نکلے؟ عالیہ بیگم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ فریدوں کے جانے کے بعد وہ یوں ہی ٹہلنے کے لیے لان میں نکل آئی تھی۔ ایسے ہی بیگم صاحبہ، کمال آباد آیا ہوا تھا، سوچا سلام کرتا جاؤں، آخر اتنا عرصہ آپ کا نمک کھایا ہے۔ فضل چاپلوسی سے بولا، کیا کر رہے ہو آج کل؟ چھوٹا موٹا دھندا مل ہی جاتا ہے۔ کہاں پر؟ لیاقت آباد میں۔ گزر اچھی ہو رہی ہے نا؟ جی ہاں، اللہ کا احسان ہے۔ کب ہو رہی ہے تمہاری شادی؟ عالیہ بیگم نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ شادی کا خیال تو دل سے نکال دیا ہے بیگم صاحبہ، فضل نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں؟ آپ تو جانتی ہیں بیگم صاحبہ، میں نے مومی سے شادی کی خواہش کی مگر اس نے مجھے بری طرح دھتکار دیا۔ آپ نے بھی اپنی کوشش کر دیکھی مگر وہ راضی نہ ہوئی۔ وہ کچھ اس طرح میرے حواس پر چھا چکی ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور سے شادی کو دل ہی نہیں چاہتا۔ تو کیا یوں ہی تمام عمر کنوارے رہنے کا ارادہ ہے؟ اگر مومی نہ مل سکی تو پھر یہی کرنا ہوگا، لیکن اب تو وہ تمہاری پہنچ سے بہت دور نکل چکی ہے۔
ملک کی مایا ناز مصنفہ جو بن چکی ہے۔ عالیہ بیگم نے برا منہ بنایا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے بیگم صاحبہ؟ جب اس کی ایک معمولی حیثیت تھی تبھی اس کا دماغ ٹھکانے نہیں رہتا تھا، اب تو شہرت حاصل کرنے کے بعد وہ تمہارے ساتھ بات کرنے کی بھی روادار نہیں ہوگی۔ یہ تو آپ نے درست فرمایا، فضل دھیرے سے بولا، مگر میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا ہے کہ اسے حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ میں اپنی دھن کا پکا ہوں بیگم صاحبہ، اگر اسے حاصل نہ کر سکا تو اپنی جان دے دوں گا۔ یوں مومی کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، مفت میں تمہاری جان جائے گی۔ تجویز ایسی ہونی چاہیے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ آپ کی بات 100% درست ہے۔ فضل کا چہرہ کھل اٹھا۔ دراصل میں اسی مقصد کے لیے حاضر ہوا تھا۔ کام مشکل ہے، آپ کے لیے بھلا کیا مشکل ہو سکتا ہے؟ دراصل میں بھی اسے نیچا دکھانے کی خواہش کو ابھی تک نہیں دبا سکی۔ دل کی بات ان کی زبان پر آ ہی گئی، اور ابھی وہ آپ کو ایک چونکا دینے والا ہاتھ دکھانے والی ہے۔ فضل مسکرایا۔ کیا مطلب؟ آج کل وہ وسیم صاحب پر ڈورے ڈال رہی ہے، فضل نے دبے لہجے میں کہا۔ تم بھلا کیا جانو؟ عالیہ بیگم کا دل دھک سے رہ گیا۔ اتنے روز لیاقت آباد میں یہی کچھ تو کرتا رہا ہوں۔ تیر ٹھکانے پر لگتے دیکھ کر فضل دل ہی دل میں جھوم اٹھا۔ ان گناہ گار آنکھوں نے مومی کے وہ ڈھنگ دیکھے ہیں کہ توبہ ہی بھلی۔ مجھے تفصیل سے بتاؤ۔ عالیہ بیگم ہماتن اس کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ فضل کے اس انکشاف سے وہ بے چین ہو گئی تھیں۔ وسیم کو تو وہ اب شبنم کے لیے منتخب کر چکی تھیں۔ مومی اگر وسیم کو جیتنے میں کامیاب ہو گئی تو یہ ان کے منہ پر ایک بھرپور تماچا ہوگا۔ بیگم صاحبہ، یہ تو میں نہیں جانتا کہ ان دونوں کی پہلی ملاقات کب اور کیسے ہوئی۔ قدرے توقف کے بعد فضل نے کہنا شروع کیا، لیکن میں انہیں اکٹھے کئی بار ہوٹلوں، سینما گھروں اور پارکوں میں ہنستے کھیلتے مسکراتے دیکھ چکا ہوں۔ مومی کا تو رنگ روپ ہی بدل چکا ہے۔ خوبصورت لباس، بناؤ سنگھار، ناز نخرے بظاہر وسیم صاحب کو ریشہ ختمی کر چکے ہیں، لیکن میرا یہ اندازہ ہے کہ وہ وقتی طور پر اس کے حسن سے متاثر ہوئے ہیں، اور غالباً مومی ان کی قابلیت اور پوزیشن کا سہارا لے کر آپ کو نیچا دکھانا چاہتی ہے۔ بیگم صاحبہ، باخدا وسیم صاحب بہت بڑے افسر بن چکے ہیں، بیشتر اس کے کہ مومی ان پر قبضہ جمائے۔ آپ شبنم بی بی کے لیے ہاں کر دیجئے۔